ہوں یہی جواب آتا ہے آنکھ بوڑھے بڑے سب برابر ہیں. تم خانقاہی نظام سے تعلق رکھنے والے طریقت والے ہو, تمہیں تو تہجد پڑھنے چاہیے. حضور کی حدیث ہے جسے قدسی حضور نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے جو مجھے تنہائیوں میں یاد رکھتا ہے میں اسے تنہا نہیں ہونے دیتا. وہ تنہا رہ کر بھی میلے میں ہوتا, بیگانوں کو اس کا اپنا بنا دیتا. مجھے تنہائی میں یاد تو کر, میں تمہیں کبھی تنہا نہ ہونے دوں گا. تیرے رشتے دار عزیز و اقارب سب تجھ سے دور ہو کر یہ سوچیں گے کہ یہ تنہا ہو گیا, اس وقت میری وہ تنہائی والی یادیں تمہیں کام آئے. اللہ, تنہائیوں میں اپنے رب کو یاد کرو. لوگوں عبادت کے لیے اپنے جسموں کو آرام سے ہٹاؤ, مشقت میں ڈالو. یہ مٹی کے کچے برتن رہ جائیں گے, تھوڑی سی ٹھیس سے کہیں ٹوٹ جائیں گے. وہ پکا تبھی بنتا ہے جب وہ آگ میں جل جاتا ہے. سونے کی اینٹ کی کوئی حیثیت نہیں, اینٹ سونے کی ہوتی ہے مگر کوئی بطور زیور پہنتا نہیں. لیکن کوئی زیور جب آگ میں جل جاتا ہے, پگھل جاتا ہے, زیور بن جاتا ہے تو باعث زیبائش بن گیا, بطور زیور سجا جانے لگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو علامہ اقبال کی بات کر رہا تھا, کتنی پیاری بات کہی. نوجوانوں دل سے سنو, کہتے ہیں تو ابھی راہ گزر میں ہے قید قیام سے گزر. ابھی راستے میں ہے, یہ سٹاپ نہیں ہے کہ تو نے نماز پڑھ لی کچھ آکام کر لیے تو اب منزل آ گئی, نہیں. ابھی تیرا سفر ہے, رک نہیں, آگے چل. تو ابھی راہ گزر میں ہے قید قیام سے گزر, مصر و حجاز سے گزر, پارس و شام سے گزر. تہذیبوں پر مت رک, کسی قوم کی تہذیب و ثقافت کو مت دے. تجھے تیرے معبود نے جو پیغام دیا ہے اس طرف چل. مصر والے یوں کر رہے ہیں, حجاز والے یوں کر رہے ہیں, غلام فرقے والے یوں کر رہے ہیں, ادھر نہ دے. تمہیں تو اپنے رب کو, اس معبود کو منانا, اپنے سفر کو جاری رکھ. عبادت, زہد, تقویٰ, پارسائی اور پرہیزگاری کے سفر کو اپنے شہر کی اتباع میں جاری رکھ. تو ابھی راہ گزر میں ہے قید قیام سے گزر, مصر و حجاز سے گزر, پارس و شام سے گزر. اور فرماتے ہیں کہ جس کا عمل ہو بے غرضی اس کی جزا کچھ اور ہے. تم اپنی نمازوں روزوں کو حوروں جنت کے خیالوں سے نکال کر دیکھو تو صحیح. اس عبادت کو صرف اس کی محبت میں کر کے تو دیکھو, ورنہ ہمیشہ حوروں کو گنتے رہو گے, یہی رہو گے. تمہیں لذت بھی نہیں آئے گی بلکہ پیچھے ہٹتے جاؤ. کبھی کہو گے دل نہیں کر رہا, بہت برے گلنی کافی ہو گئی, بینک بیلنس کافی جمع کر لیا ہے. یہ تصور تمہیں شیطان ڈالے گا. تم محبت کے راستے میں آؤ, کبھی دل نہیں کہے گا محبت بہت ہو گئی اب نہ کرو. وہ تو راستہ ہی ایسا ہے جس قدر بڑھتا جاتا ہے آگے جانے کو دل جاتا ہے. اس راہ پر کیا ہوا کوئی واپس نہیں لوٹا. اور قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا, صوفیاء اور عارفوں نے کوئی نئی باتیں نہیں کی, وہ قرآن کی بات. ومن اسلم وجهه لله فهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرمایا جس نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے چھوڑ دیا, جس نے اپنا سب کچھ, اپنی توجہ,
اپنے خیالات، اپنی تصورات، اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقتیں، اپنے جسم کی نشو و نما سب کچھ اپنے رب کی محبت میں لگا دی اور میں وہی میرا محسن ہے، وہ میرا یار ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ کہا ہر عمل کا اجر ہوتا ہے، ہر عمل کا بدلہ ہوتا ہے، کوئی عفظ ہوتا ہے، کوئی انعام ہوتا ہے۔ میں سارے انعام، بدلے، اجر بیان کر چکا ہوں، ہر عمل کا اجر میں نے بیان کر دیا، یہ ہے۔ لیکن جنہوں نے سب کچھ میری راہ میں، میری محبت میں لگا دیا، ان کا اجر کیا ہے؟ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا اجر تو اس کے رب کے پاس چھپا ہوا ہے۔ غیروں کو کیوں بتاؤ؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اپنے یاروں کو دیے جانے والے انعام تمہیں کیوں بتاؤ؟ میں جانوں، میرے یار جانے، انہوں نے میرے لیے کیا ہے، ان کے لیے میں نے تیار رکھا ہے۔ وہ کیا رکھا ہے؟ وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حدیث ہے، حضور نے فرمایا وہ عرفاء میدان قیامت میں جب جنت کی طرف انہیں جانے کا حکم ہوگا تو وہ جنت کی چوکھٹ پر ایڑیاں رکھ کر اکڑ جائیں گے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں۔ بہت اونچی بات ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس موضوع پر نہ جایا کر۔ مجھے بار بار کہا گیا کہ اب طریقت کی باتیں سناؤ، میں نے کہا یار ہم شریعت کی باتیں پوری نہیں کر پا رہے۔ وہ جنت پر اڑ جائیں گے، حضور نے فرمایا فرشتوں کو حکم دیا جائے گا زنجیر لاؤ اور ان کو زنجیر باندھ کر گھسیٹ کر جنت میں لے جاؤ۔ نہیں تو کہیں گے ہمیں جنت میں نہیں جانا۔ فرشتے 70 ہزار فرشتے زنجیر ڈالیں گے، گردنوں میں، پاؤں میں، ہاتھوں میں کھینچیں گے، مگر وہ جھٹکا دیں گے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ کیا تماشا لگا ہوا ہوگا، کہیں گے ہمیں جنت میں نہیں جانا۔ لوگ کہیں گے کیسے عجیب لوگ ہیں، یہ دیوانے ہیں کہ جنت میں نہیں جا رہے۔ بلایا جائے گا عدالت ربی میں، تمہیں کیا ہو گیا، تم میری نعمت جنت کی طرف نہیں جاتے ہو؟ وہ کہیں گے مولا ہم نے قیام و رکوع سجدے جنت کے لیے نہیں کیے تھے، تیرے لیے کیے تھے، تو چاہیے جنت نہیں چاہیے۔ اللہ پھر اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ یہ جنت تمہیں انعام دینے کے لیے میں نہیں تمہیں بھیج رہا ہوں، میں تمہیں اس میں اس لیے داخل کر رہا ہوں کہ میں نے اس میں اپنا دیدار تمہیں کرانا ہے۔ یہ سنیں گے دوڑ کر جانب داخل جنت ہو جائے اپنے رب کی دیدار محبت۔ یہ تبھی ہوگا جب یہاں اپنے دل کو اس کی محبت میں رنگا ہوگا نا۔ یہاں فرقہ برائیت، لڑائی جھگڑے، اختلاف، دنیا داری، اسی لعنت میں عمر ضائع کر ڈالی تو وہاں یہ خواہشیں کیسے پیدا ہوں گی؟ یہ ہے راہ طریقت۔ اللہ اکبر۔ اور علامہ اقبال اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اپنے عمل کو بے غرض کر، تو غرض سے عمل نہیں کر رہا، لالچ رکھ کر بھی اس کی عبادت نہیں کر رہا ہے، کتنا گر گیا ہے۔ تمہیں تو بے غرض عمل کرنا تھا، بے لالچ عمل کرنا تھا، اجر اور اس کے بدلے کی طرف دھیان دیے بغیر عمل کرنا تھا، تو اجر پہ بھی نہیں کر رہا۔ کتنا نکما ہے وہ نوکر جو تنخواہ لے کر بھی کام نہیں کر رہا ہو۔ آپ ہی بتائیے، جو تنخواہ پہ بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں، دل نہیں کر رہا، وقت نہیں مل رہا، تو وہ بغیر تنخواہ کرے گا؟ بولو، شریعت پہ نہیں چل رہا ہے، وہ تو تنخواہ والا عمل ہے۔ طریقت تو بے تنخواہ ہے، اس میں تو بلکہ الٹا تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں۔ ہے لوگوں، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ خانقاہوں کا حق یہی ہے کہ یہ دس دیا جائے جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ کہہ لو، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا
خیالات سے نکل بھی جانا، وہاں کے چھلکتے ہوئے شراب کے جاموں کے تصورات نکال بھی دے، اس کے آگے نکل کسی اور کے لیے بھی یہ عمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری شعر بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام رہنما جسے تو اپنا رہنما سمجھ رہا ہے، اور ہمارا رہنما کون ہے؟ بولیے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، اب کیا بولیں گے؟ ہم نے اپنے رہنما بنائے ہی نہیں۔ ہمارے رہنما ہمارا نفس ہوتا، ہمارا رہنما ہمارے دل کا خیال ہوتا۔ ابھی دل یہ کہہ رہا تھا، ابھی یہ دل کہہ رہا ہے۔ ہمارا رہنما ہماری عقل ہوتی، میری عقل یہ فیصلہ کرتا، اس لیے مار کھاتا۔ یہ بے حضور رہنما، اس لیے وہ تمہاری نماز کو بے سرور بنا دیتے۔ عقل ہی تصور لاتی ہے نا، کاروبار کا، بال بچوں کا، یہ کام کرنا ہے، وہ جو کام کہیں یاد نہ آئے نماز میں ضرور آ جاتا۔ اور حضور کی ایک حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا کوئی چیز گم ہو جائے، ڈھونڈ رکھی تھی مل نہیں رہی، تو نفل نیت لو، شیطان یاد دلا دے گا، یعنی فوراً تصور ڈالے گا۔ تو بہرحال تم اپنا رہنما بناؤ، حضوری والا رہنما بناؤ، پھر تمہاری نمازوں میں سرور آئے گا۔ اور وہ رہنما، معذرت سے کہوں گا، ہاتھ میں ہاتھ دینے سے نہیں بن جاتا ہے۔ کیا بولا؟ ہم تو ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہہ دیتے ہیں مرشد ہے جی، رہنما ہے ہمارا، اس کے بغیر ہمارا کون ہے؟ مشکل پریشانی آپ کو نہیں کہیں تو کس کو کہیں؟ آپ ہی تو سب کچھ ہیں۔ کب بنایا رہنما؟ وہ صرف ہاتھ میں ہاتھ ہی دیا۔ جنید بغدادی سے پوچھئے رہنما کون؟ فرمایا کوئی مرید اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب اس کی رہنمائی کو قبول کر لیتا ہے تو اس نے اس کو رہنما تبھی مانا جب وہ ایسا بن جائے جیسے غسال کے ہاتھوں میں مردہ ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ غسال غسل دینے والے کے ہاتھ میں مردہ کیسے ہوتا ہے؟ غسال اس کو سیدھی کروٹ لٹائے تو مردہ منع کرے گا، اور الٹی کروٹ لٹائے، بٹھا دے، کچھ بھی کرے، بولے گا، روکے گا، کہے گا میرا خیال تو یوں ہے، میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے، میرا تصور تو یہ ہے، میرا علم تو یہ کہہ رہا ہے، میری کتاب تو یہ کہہ رہی ہے، میں تو یوں چاہ رہا ہوں، کچھ کہے گا؟ فرمایا جب مرید کا اپنے مرشد کی بارگاہ میں یہ حال ہے، اس وقت مرشد اس کا رہنما ہوگا، ہر وقت اس کا رہنما۔ وہ پھر دنیا میں کسی جگہ ہو، مرشد کے جسم سے دور ہو سکتا ہے، رہنمائی سے دور نہیں ہو سکتا۔ اس کی رہنمائی وہ ہر جگہ کرے گا۔ تم اپنے مرشد کو ایسا بنا، لیکن میں بہت بڑی باتیں کہہ رہا ہوں، میں خود بھی اس کا حامل نہیں، کیا کروں؟ جھوٹ کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، بے اثر باتیں کہہ رہا ہوں جو ہمارے کان تو سن سکتے ہیں، دل و دماغ نہیں۔ میں یہ باتیں اپنے سمیت پتھروں کو سنا رہا ہوں، دلوں کو نہیں، کہ ان کے اوپر سے گزر جائیں۔ دل ہوتے ہیں جو قبول کرتے، پتھر ہیں آج سن لی ہمیشہ کی طرح، پھر وہی۔ اللہ اکبر۔ اور جب تک تمہارا امام حضوری والا نہیں ہوگا، تم بے حضوری والے اماموں کے پیچھے رہو گے تو نمازوں میں سرور آئے گا؟ وہ طریقت تو دور کی بات ہے، شریعت پر بھی نہیں آؤ گے۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، خدا کے لیے ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خدا کے لیے ایسے امام کی جان چھوڑ دے اور ایسی نماز کو بھی چھوڑ دے۔ نماز نہ پڑھ، کیا مطلب؟ چھوڑ دے، چھوڑ دے اس نماز کو، کوئی اور نماز پڑھ، وہ نماز جس نماز کا اس کی بات